ڈیفینیشن بتا دیں کہ فتویٰ کہتے کس کو ہیں؟ فتویٰ جواب دینے کو کہتے ہیں. اچھا. اور حکم شرع، اور اس سے عرف عام میں حکم شرع تصور کیا جاتا ہے. تو پھر یہ فرق کیوں ہوتے ہیں؟ اگر یہ حکم شریعت ہے تو اس سے فرق کیوں ہوتا ہے؟ ایک فتویٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے یا مسلک کے مطابق ہوتا ہے حکم جو ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت نیچے اتر گئے آپ ابھی. اچھا. اگر آپ اوپر ہی رہیں تو اس میں اس کو آسان ہو جائے گا سمجھنا. اچھا. وہ یہ کہ حکم شرع جو ہے وہ سوال کے اوپر اس کا جو ہے تعلق ہوتا ہے. مثال کے طور پر سوال کسی نے کیا کہ الف نے بے کو طلاق دی اور اس کا حکم الگ، الف نے بے کو طلاق دینا چاہی، اس کا حکم الگ. اچھا. الف نے جو ہے بے کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، اس کا حکم الگ. اب ظاہر ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں، لوگ بھی چالاکیاں کرتے ہیں، ایک سے فتویٰ لیتے ہیں، پھر وہ سوال میں کچھ تھوڑی بہت رد و بدل کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، کہیں اور سے جا کے لے لیتے ہیں. بعض اوقات وہی سوال. اچھا پھر آپ آج کل جو مفتی صاحبان ہیں جو اب جو پڑھ کے چھوڑ دیں، آج کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو چھوڑ دیں، وہ کیا ہو رہا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا جو آپ نے فتویٰ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فتویٰ جو ہے یہ حکم شرعی ہے. جی یہی فرمایا نا. تو حضور آپ سے شروع کرتا ہوں، فتویٰ ہے کیا؟ حکم شرعی ہے تو پھر ایک ہونا چاہیے، شریعت سب کے لیے ایک ہے. فتویٰ کا معنی تو جواب دینا ہی ہوتا ہے، اور جو فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دارالافتاء میں فتوی افتاء کے منصب پر بیٹھا ہو. اچھا. اب جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصل مسئلہ حکم شرعی میں نہیں ہے. اچھا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب لوگ مختلف الفاظ بدل کے اس کا مختلف مفتیوں سے جا کے فتویٰ لے لیتے ہیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ اگر یہ حکم شرعی ہے تو شریعت تو نہیں بدل رہی نا کسی کے لیے. سوال ان کا بدل جاتا ہے. نہیں ابھی نیت پہ نہ ہم شک کریں، سوال بدل جاتا ہے. نیت پہ شک نہ کریں نا. سوالی کو میرے پاس آ کے پوچھتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک فتوے والے کے پاس جاؤں ایک ہی سوال لے کر اور دوسرے والے کے پاس جاؤں وہی سوال لے کر تو فتویٰ بدل جائے، حکم شرعی بدل جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اگر سوال ہو تو پھر اگر جواب بدلے گا تو ہمارے ہاں 4 فقہ ہیں. اچھا. اب یہ شریعت کا آپ فقہ شرعی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ٹھیک. یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. 14 صدیوں سے. یہ ہمیشہ سے کہاں سے ہیں؟ 14 صدیوں سے چل رہی ہیں یہ چاروں فقہ. یہ چاروں فقہ 14 صدیوں سے چل رہے ہیں جب سے اسلام ہے، اسلام کی قرون اولیٰ سے. اور اگر آپ دیکھ لیں سے مراد مثلا میں ایک آپ کو ایک چھوٹی سی مثال حدیث کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے بعد گوشت کھایا آپ نے تو فرمایا کہ پانی لے، میں نے کلی کرنی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی تو وضو کیا تھا، پھر کیوں آپ نے وضو کرنا ہے؟ کلی نہیں، وضو کرنا ہے میں نے. ان کا کہ آپ نے ابھی وضو کیا تو پھر دوبارہ. انہوں نے کہا جی میں نے گوشت کھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا الوضو مما مستہ النار، کہ جس چیز کو آگ نے مس کیا ہو جب آپ اسے استعمال کریں تو اس سے وضو کریں. تو انہوں نے پھر آگ نہیں تو گوشت کے علاوہ سالن کو بھی مشق کرے گی، سبزی کو بھی مشق کرے گی، پانی کو بھی اس میں بھی وہ کرتے. لیکن حضرت چائے پی کے بھی وضو کریں پھر بھی کریں. لیکن میں اب آتا ہوں نا اس طرف. حضرت عبداللہ میں اسی کی وضاحت کر رہا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چچا اگر میں آپ کو گرم پانی لا کے دوں آپ کا وضو ہو جائے گا؟ مطلب ہے کہ وضو نہ ہو اور گرم پانی سے وضو کیا جائے تو وضو ہوگا نہیں ہوگا. تو وہ چپ ہو گئے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں، تم حجتیں یعنی دلیل لاتے ہو، تو پھر تم بتاؤ اس حدیث کا کیا مقصد ہے. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کھانا کھا لیں، اونٹ کا گوشت کھا لیں جس سے وہ دندانوں میں پھنس جائے تو اس وضو کا معنی وضو لغوی ہے کہ آپ کلی کر لیں. ٹھیک. تو یہ نہیں کہ مطلب وضو اصطلاحی اس سے مراد ہے. اب حضرت ابو ہریرہ نے اس سے ایک مسئلے کا استنباط کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس سے دوسرے مسئلے کا استنباط کیا. جب دونوں نے اپنے دلائل ایک دوسرے کے سامنے رکھی تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بات رکھی یا سنت رکھی؟ حدیث سے استنباط کیا نا. وضو کا ایک لفظ ہے، استنباط سے مراد ہوتی ہے اس سے ڈٹرمن کرنا، اس میں سے اب وضو ہے. حضرت ابو ہریرہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے، وضو کا مطلب آپ کا اپنا تجزیہ ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کا معنی سمجھے کہ ابھی پورا وضو کرنا ہے جس طرح شرعی وضو ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا اس سے شرعی وضو نہیں، اس سے لغوی معنی ہے. جب ایکسپلینیشن دونوں طرف سے حدیث کی آ گئی، ابو ہریرہ نے ایز اٹ از لیا اس کو. شاہ جی انہوں نے پھر واپس لے لیا اپنی بات کو. انہوں نے ایز اٹ از لیا.
حضرت عبداللہ نے استنباط نے کیا، اس سے انہوں نے ڈٹرمنیشن لی اور اس سے اپنا کنکلوژن اس لیے کہ گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں نا، جو ناقص وضو اشیاء ہیں شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، اس میں یہ نہیں ہے۔ اس کو ایکسپلین کیجیے گا۔ ہم کہتے ہیں فتویٰ جو ہے وہ حکم شرعی ہے، لیکن حکم شرعی ہے تو پھر برابر ہونا چاہیے، پھر 4 استادوں میں یا 4 اماموں میں یا 4 مسالک میں کیوں تقسیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً فتویٰ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ افتاء کے ہم معنی ہے، وہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے بھی بیان کر رہے ہیں میرے رفقا حضرت پیر صاحب اور حضرت مفتی صاحب، وہ بہت سارے علماء نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، اس کی تعریف کی ہے، اور جو سب سے آسان ہے نا وہ یہ ہے بیان و حکم المسئلہ، جو سوال کیا جا رہا ہے نا دین کی کسی بات، کسی شرعی حکم کو پوچھنے کے لیے، تو اس کے جو شرعی حکم ہے وہ جب مفتی بیان کرتا ہے، عالم دین بیان کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے فتویٰ پوچھا، انہوں نے فتویٰ دے دیا، مسئلہ پوچھا۔ یہیں پہ رکیے گا، یہ جو شریعت کے تحت اس نے بیان کرنا ہے، یہ قرآن اور سنت کے روشنی میں ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ ہاں، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، بلکہ جب مفتی کی تعریف ہے نا وہ بڑی خوبصورت، آپ نے بعد میں یاد کروا دی آپ نے تعریف، مفتی کی جو فتویٰ دینے والا ہوتا ہے مفتی، اس میں فاعل اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ هو المبلغ عن اللہ عز وجل احکامہ، اللہ کا جو احکام ہے نا حلال و حرام کے معاملات کے معاملے میں، اس میں جو اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کے تک وہ چیز پہنچا رہا ہے، اس کو مفتی کہتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی تعلیمات جو قرآن پاک کی شکل میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی شکل میں، آپ کی سنت کی شکل میں، اس کی دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ ہوتا ہے اصل میں۔ ہر عالم جو ہے وہ مفتی ہوگا؟ ہاں، اب نہیں، اس کے لیے شرائط ہے، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ فوق کل ذی علم علیم، اس میں مراتب ہیں جو بہت صحیح، جس کو ہم ہمارے زبان میں کہتے ہیں سکہ بند قسم کے، مستند قسم کے عالم ہوتے ہیں، جن کے پاس علوم تفسیر کے جتنے علوم ہیں، ناسخ منسوخ ہے، اسباب النزول ہے، اور حقیقت اور مجاز کے معنی کے اندر فرق، جیسے بھی بیان کر رہے تھے، اصطلاحی اور لغوی معنی کے اندر فرق، یہ ساری چیزوں کا جو ہمارے قرآن کے علوم سے متعلقہ وہ چیزوں کے ذہن میں ہو۔ احکام کی جو آیات ہیں ان کو اگر وہ زبانی نہیں یاد رکھ سکتا، لیکن اس کو معلوم ہو کہ فلاں صورت میں فلاں آیت فلاں، تو یہ علوم قرآن ہے۔ حدیث پاک، اس کی اسانید اور جو صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، ضعیف حدیث، ان کی پہچان اس کے پاس ہو، اور اس کے بعد اس کے پاس عربی گرامر کا صحیح علم ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ صحیح طور پہ عبارات کو پڑھ سکتا ہو، استفادہ کر سکتا ہو۔ دنیاوی اور علوم ہونے چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر استنباط کا ملکہ بھی ہو۔ جی، اب آ جائیں، کیا آپ نے پوچھا اس کا مطلب دنیاوی علوم اس کے اندر ڈیڈکٹیو وزڈم ہو، ہاں، وہ ایک علم کو ڈیڈیوس کر سکتا، اس کو کھول سکتا ہو، اس کو کھول سکتا ہو، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا کے اندر وہ پرانی چیزوں کے ساتھ ان کا انتباہ کر سکتا ہو، جس کو ہم قیاس کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو جوڑ سکتا ہو، ملا سکتا ہو۔ جیسے ابھی ہیرون ہے، ایک نشہ ہمارے اس دور میں بھی، اور کئی چیزیں آ گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، اب اس دور میں نشہ تھا، اب موجودہ جو آئس ہے، تو ان چیزوں کو ان چیزوں کے ساتھ ملانے کی صلاحیت رکھتا ہو، ان دونوں کے درمیان اس کے اندر جو حرمت کی وجہ ہے، علت ہے، جو سبب ہے، وہ جو شرعی حکم ہے، اس کو ڈھونڈ سکتا ہو اور اس کو یہاں تلاش کر کے ان کو آپس میں ملا سکتا ہو۔ یاسین بھائی، آپ کی طرف یہ بات لے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے سوال کیا، میں بعد میں جواب دوں گا تاکہ آپ ادھر جا سکیں کہ جو جدید علوم ہیں ان کے ساتھ وہ انشاءاللہ دوبارہ۔ حضور، ایک حکم شرعی ہے، فتویٰ جو ہے حکم شریعت دینا قرآن اور حدیث کی روشنی میں